सियासी मुहाज पर बड़ी हलचल, बड़ी केस में बड़ी गिरफ्तारी मुतवक्के। तोशाखाना केस में इमरान खान को हिरासत में लेने के लिए इस्लामाबाद से पुलिस टीम लाहौर पहुंची। कप्तान की गिरफ्तारी का सुनकर खिलाड़ी कारकुनान ने जारहाना अंदाज अपनाया, पुलिस टीम से झगड़ा किया, धक्कम पेल हुई और नारेबाजी की। पुलिस को मुजाहमत का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पुलिस नोटिस की तामील करवाकर दमानपार से वापस रवाना हुई। तफसीलात बताएंगे नबील नकवी। तोशाखाना केस का मामला। इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस टीम लाहौर में मौजूद। इस्लामाबाद पुलिस को ताहाल कामयाबी नहीं मिल सकी। तोशाखाना केस में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को गिरफ्तार करने पुलिस इस्लामाबाद से लाहौर पहुंची तो कारकुनान की बड़ी तादाद भी जमान बार के बाहर पहुंच गई, जहां पर पुलिस को मज़ाहमत का भी सामना करना पड़ा। एसपी सिटी इस्लामाबाद हुसैन ताहिर इमरान खान की रिहाइशगाह के अंदर गए और नोटिस मौसूल करवाया। नोटिस तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने मौसूल किया। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने जारी किए। तोशाखाना केस में इमरान खान की गिरफ्तारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस ने अपने एक बयान में कहा कि इमरान खान को सिर्फ अदालती नोटिस की तामील करवाने आए हैं। इमरान खान को नोटिस देने आए हैं कि अदालत पेश हों। तोशाखाना केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अजहर सदीक की वसातत से लाहौर हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस पंजाब पुलिस के ताउन से गिरफ्तारी के लिए दोबारा जमान पार्क आ सकती है। कैमरामैन अमजद अली जैदी के साथ नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। इस्लामाबाद पुलिस का नोटिस देकर वसूल किया गया, जिसमें गिरफ्तारी का कोई हुक्म नहीं। इमरान खान ने अदालतों का एहतराम किया, जब भी बुलाया अब वो पहुंचे हैं। हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। वाइस चेयरमैन पीटीआई का दो टोक मौक़िफ़। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि मोहतात करने की जरूरत है। फवाद चौधरी ने इल्जाम आयद किया है कि ये इमरान खान की जान लेना चाहते हैं। ये चाहते हैं मुल्क के हालात खराब करके इलेक्शन से बचा जाए। नोटिस मिला है, हमने मौसूल कर लिया है और हम कानूनी कार्रवाई, लीगल प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। सियासी तौर पर हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा सियासी रद्द-ए-अमल भी होगा, लेकिन बिला वजह न घबराने की जरूरत है, न पैनिक करने की जरूरत है। हाँ, मोहतात रहने की जरूरत बिल्कुल है। पाकिस्तान की सियासत को डुबोया, फिर पाकिस्तान की मईशत को डुबोया, पाकिस्तान के आइन को डुबोने की कोशिश की जा रही है और अब इस तरह की हरकतों से ये पाकिस्तान में एक अमन और अमान का इतना बड़ा मसला खड़ा करना चाहते हैं। जो हुकूमत है वो इस वक्त तहरीक इंसाफ के कारकुनों को इश्तियाल दिलाना चाहती है। इमरान खान को गिरफ्तार करना होता तो बर्गर रुकावट नहीं बन सकते थे। हुकूमत चाहती तो 3 रोज पहले इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती थी। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं चेयरमैन पीटीआई कातिलाना हमले की कहानी झूठ पर मबनी है। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन मौजूदा हालात सबके सामने हैं। ऐसे इलेक्शन होने चाहिए जिनके बाद मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। वो सिर्फ अदालती हुक्म को की तामील को जो है वो साबित करने के लिए पुलिस वहाँ पे आई है और अगर हर कीमत पे गिरफ्तार करना होता तो वो कारकुन रुकावट नहीं बन सकते जो बर्गर इन्होंने वहाँ पे बैठाए हुए हैं। कि पहले भी जो वो कातलाना हमले की स्टोरी बयान कर रहा है वो झूठ है। अब कल सुना है कि खुद ही उसने कहा कि मैंने जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया मैं उनको माफ़ करने को तैयार हूँ, हालांकि उससे माफ़ी किसी ने मांगी नहीं है। उसका इल्ज़ाम ही बुनियादी तौर पर जो है वो गलत था। कोई इसके ऊपर कातलाना हमले का मामला नहीं है। ये सिर्फ बुज़दिल इंसान है और छुपा बैठा है और अदालतों में ना पेश होने का बहाने तलाश कर रहा है ताकि अगर मैं पेश हुआ तो मुझे सज़ा होगी, तो उस सज़ा से बचने के लिए ये सारे बहाने। कानूनी कार्रवाई में गलत बयानी क्यों की? इस्लामाबाद पुलिस ने सेनेटर शिबली फराज के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर किए गए पैगाम में कहा गया है कि पीटीआई रहनुमाओं ने कहा कि इमरान खान रिहाइश पर मौजूद नहीं। कानूनी कार्रवाई की राह में गलत बयानी से काम लेने पर शिबली फराज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक पीटीआई रहनुमाओं ने यकीन दहानी करवाई कि वो कानून पर अमल करेंगे, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि वो अदालत पेश होंगे। चेयरमैन पीटीआई के चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी वसूल किए थे। शिबली फराज ने वारंट पर लिखा कि इमरान खान मौजूद नहीं है, वो कानून के मुताबिक तामील करेंगे।
پاکستان تحریک انصاف کے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال سے استدعا کرتے ہیں کہ عمران خان کو مختلف عدالتوں میں بذریعہ ویڈیو لنک پیش ہونے کی اجازت دی جائے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ استدعا پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین مختوم شاہ محمود قریشی اور مرکزی سیکرٹری جنرل اسد عمر کی جانب سے مشترکہ طور پر لکھے جانے والے خط میں کی گئی ہے۔ خط میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عمران خان سابق وزیر اعظم اور ملک کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ ہیں، ان پر اور پی ٹی آئی کی قیادت پر متعدد جھوٹے مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ عمران خان پر وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہوئے۔ سیلاب متاثرین کے کیے وعدے پورے نہ ہوئے تو وزارتیں رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ بلاول چیف جسٹس کے نام لکھے جانے والے خط میں کہا گیا ہے کہ اطلاعات میں عدالتوں میں دوبارہ پیشی پر عمران خان پر قاتلانہ حملہ کیا جا سکتا ہے۔ ماضی میں پاکستان متعدد سیاسی لیڈران پر حملوں اور ان کی شہادتوں کے مناظر دیکھ چکا ہے۔ سیاسی چوہا زمان پارک میں بستر کے نیچے چھپا ہے۔ چوہے کی ٹانگ میں درد ہے، ادھر ادھر بھاگ رہا ہے۔ ہمارا مقابلہ کسی سلیکٹڈ اور کٹپتلی جماعت سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ بے روزگاری، مہنگائی اور غربت سے ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے کپتان پر لفظی وار بولے، پیپلز پارٹی ایک نظریاتی جماعت ہے، ہمارا کوئی دشمن نہیں۔ کوئی ایک سیاسی چوہا ہے جو زمان پاک میں کسی بستر کے نیچے چھپا ہوا ہے گرفتاری سے بچنے کے لیے، اور وہ اسی کو دکھا رہے ہیں کہ چوہا کا ٹانگ میں درد ہے، چوہا نے ادھر سے ادھر بھاگا ہے، چوہا نے یہاں سے بیل لینا ہے۔ اب میرا خیال میں عوام پاکستان کا جو سیاسی ادارے ہیں، جو ہماری میڈیا ہے اور ہم سب کا توجہ اس سیاسی چوہا کے بجائے پاکستان کے مسائل کی طرف ہونا چاہیے، پاکستان کے عوام کے مسائل کی طرف ہونا چاہیے۔ ہمارا مقابلہ مہنگائی سے ہے، ہمارا مقابلہ بے روزگاری سے ہے، ہمارا مقابلہ غربت سے ہے، ہمارا مقابلہ کسی سلیکٹڈ یا کسی کٹپتلی جماعت سے نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی چاہے ہم حکومت میں ہو یا ہم اپوزیشن میں ہو، ہم نے ہمیشہ عوام کے مسائل کو ترجیح دی ہے۔ باہر نکلو، گرفتاری دو، سینئر نائب صدر نون لیگ مریم نواز کا کپتان پر طنز۔ ٹویٹ میں لکھا کہ قوم شیر اور گیدڑ میں فرق جان گئی ہے۔ شیر بے گناہ بھی ہو تو بیٹی کا ہاتھ تھام کر لندن سے پاکستان آ کر گرفتاری دیتا ہے، گیدڑ چور ہو تو گرفتاری سے ڈر کے دوسروں کی بیٹیوں کو ڈھال بنا کر چھپ جاتا ہے، گیدڑ چور ہو تو گرفتاری کے ڈر سے دوسروں کو ہی ڈھال بناتا ہے۔ عمران خان نے ملک کو آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا، آئی ایم ایف ہمارا بجٹ بنا رہا ہے، آج حکومت غریب عوام کو روٹی مہیا نہیں کر سکتی۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں، ایک لیڈر کے حکم پر یہ 2 اسمبلیاں توڑ دی گئی، ہماری کوئی خواہش نہیں کہ نگران حکومت کو مزید وقت دیا جائے، بطور سیاسی جماعت ہم ملک میں انتخابات سے انکار نہیں کر رہے۔ کیا اسمبلیاں وزرائے اعلیٰ نے توڑی ہیں یا ایک لیڈر کے حکم پر انہوں نے عمل کیا ہے اور اس کے کہنے پہ توڑی گئی ہے؟ ان حقائق کو بھی ذرا سامنے رکھا جائے۔ آج آئی ایم ایف ہمارا بجٹ بنا رہا ہے، آج آئی ایم ایف ہمارے نرخ کنٹرول کر رہا ہے، قیمتیں کنٹرول کر رہا ہے کہ آج اگر غریب آدمی کو حکومت روٹی مہیا نہیں کر سکتی۔ عمران خان بزدل شخص، گرفتاری سے ڈرتے ہیں، وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تاڑ کہتے ہیں عدالتیں بلا رہی ہیں، خود کو لیڈر کہنے والا 2 نہیں، ایک پاکستان کی بات کرنے والا شخص قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے حکم امتناع کے پیچھے چھپ رہا ہے۔ تبدیلی کے دعوے داروں نے ملک کا دیوالیہ نکال دیا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ عمران خان توشہ خانہ کے تحائف بھی بیچ چکے ہیں، خانہ کعبہ کی ماڈل والی گھڑی کو بھی نہیں بخشا گیا ہے۔ یہ کیس توشہ خانے کا کیس ہے جس میں بشرا بی بی اور عمران نیازی نے اربوں روپے کے تحائف جو پاکستان کی سرکار کی ملکیت تھے، جو پاکستان کی عوام کی ملکیت تھے، ان کی کم قیمتیں لگوا کر ان کو بہت مہنگے داموں بلیک مارکیٹ میں فروخت کر کے تو ان کا پیسہ اپنی جیب میں ڈالا۔ عدالتیں فرد جرم عائد کرنے کے لیے اس کو بلا رہی ہیں اور بار بار بلا رہی ہیں، اور یہ عدالتوں کے سامنے پیش ہونے سے
قاصر ہے. سعودی ولی عہد کا تحفہ جو دنیا میں ایک پیس ہے وہ بلیک مارکیٹ میں بیچ دیا, اس کے بھی پیسے کھا گیا, پھر جعلی رسید بنوائی کہ یہ F6 کی دکان پہ یہ میں نے بیچا چند لاکھ کا. بھئی خانہ کعبہ کے ماڈل والی گھڑی کو تو بخشے تھے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں قانون کی حکمرانی کے بھاشن دینے والے عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑائیں. وزیر خارجہ عمران نیازی کی حکومت کے پیدا کردہ خارجہ پالیسی کے گند کو بھی صاف کر رہے ہیں. عمران نیازی نے پاکستان کو تمام ملکوں سے لڑوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. عمران نیازی نے اہم دوست ممالک کے قیمتی تحائف بیچ کر قوم کو شرمسار کروایا. آج یہ چیز ثابت ہو گئی کہ عمران خان اپنے آپ کو اس طبقے میں لے کے آیا جس کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے. جس طرح اس اسٹریٹ پاور کا جو اتنی سی اسٹریٹ پاور کو جس طرح تماشا بنا کے دکھایا جا رہا ہے اور جس طرح اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, یہ آج سوال نشان ہے. یہ آج شاہ دن ہے پاکستان کی ہسٹری کا. جو بھی وہاں ڈکیتیاں ہماری ہیں, جو وہاں کے ہیرے کے جواہرات, جو سونے کے سیٹ, جو گھڑیاں آپ نے وہاں پہ بیچی ہیں, جو خانہ کعبہ کے لوگوں والی گھڑی جو کہ پوری دنیا میں ایک ہی بنی تھی, اور وہ آپ قدرتی خوش قسمت تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ گھڑی آپ کے نصیب میں, اور آج دنیا کے سب سے بڑے بدقسمت آپ تھے کہ آپ نے اس کو بھی بیچتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں کی. آپ کو اس کیس میں بلایا گیا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بزدل توشہ خانہ گھڑی چور, معاشی تباہی, مہنگائی کا مجرم گرفتاری سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے. اپنے ایک ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کی طرح بچوں, کارکنوں اور خواتین کو ڈھال بنایا ہوا ہے. مریم اورنگزیب نے ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف کی پولیس کی حراست میں لی گئی تصاویر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ لیڈر جھوٹے مقدموں میں بھی بہادری کے ساتھ گرفتار ہوتے ہیں, عمران جیسے گیدڑ مجرم بھاگ جاتے ہیں. ایک اور ٹویٹ میں وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ جج اور عدالت کو گالی دینے, عدالت پولیس پر حملہ کرنے, بیٹی چھپانے پر بیل دیتی ہیں. یہ ثابت شدہ گیدڑ خود کو لیڈر کہتا ہے. فارن فنڈنگ گھڑی چور ٹرک میں سوار ہو کر لاہور ہائی کورٹ روانہ ہوا. سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے الزام عائد کیا ہے کہ رانا ثناءاللہ الیکشن سے بھاگنے کے لیے کوئی نہ کوئی حادثہ یا جرم کرے گا. ملک میں الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے. یہ چاہتے ہیں 1998 والی صورتحال دوبارہ ہو. ملک خانہ جنگی اور سول نافرمانی کی طرف جا سکتا ہے, جو کہ نہیں جانا چاہیے. رانا ثناءاللہ جس دن میں چاہوں گا میں گرفتار کر لوں گا, پھر اپنے بندوبست بھی کر رکھنا, کیونکہ آج کے دور کا لیڈر عمران خان ہے, کل اللہ نے دیکھی. رانا ثناءاللہ جس سوچ کا آدمی ہے وہ الیکشن سے بھاگنے کے لیے کوئی نہ کوئی حادثہ کرے گا, کوئی جرم کرے گا. گو یہ چاہتے ہیں کہ 98 والی صورتحال ہو. سارا نقشہ میرے سامنے ہے. خانہ جنگی کی طرف, سول نافرمانی کی طرف اور چھینا چھپٹی کی طرف ملک جا سکتا ہے, نہیں جانا چاہیے. اور عمران خان نے کل یہی بیان دیا کہ آؤ بیٹھیں اور اس کا حل تلاش کریں. وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف کہتے ہیں انقلاب خواتین اور بچوں کے پیچھے چھپ کر جھوٹ, منافقت, افراتفری اور یو ٹرن کی سیاست سے نہیں آتا, بلکہ بہادروں کی طرح گرفتاریاں بھی دینا پڑتی ہیں. بزدل خان اتنا بہادر ہوتا تو سب سے پہلے خود گرفتاری دیتا. تحریک انصاف بزدلوں کی جماعت بن چکی ہے. آج کیا تماشا لگا ہوا ہے صبح کا, دیکھ نہیں رہے آپ؟ کیا کسی اور کو پاکستان کے اندر کوئی گرفتار کرنے جائے تو اس طرح کر کے دکھائے؟ ہماری تو 6 ماہ ضمانتیں نہیں ہوتی تھی, اس کی ایک دن میں 6 ضمانتیں ہو جاتی ہیں, اور بغیر پیش ہوئے جو ہو جاتی ہیں. تو پھر ایک یک طرفہ انصاف جو ہے وہ ملک کو لے ڈوبے گا. یک طرفہ کاروائیاں ملک کو ڈبو رہی ہیں. اس لیے میری گزارش ہے کہ اگر 2017 کا پاکستان بنانا ہے, لوگ تو آگے کی بات کرتے ہیں, ہم تو پرانا پاکستان مانگ رہے ہیں. 2017 کا وہ دور مانگ رہے ہیں کہ کم از کم چلو روٹی پانی کا چل رہا سی. یہاں لیں گے ایک بریک, ساتھ رہیے گا. وعدے پورے نہ ہوئے تو وزارتیں رکھنا مشکل ہو جائے گا. چیئرمین پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے حکومت کو پیغام دے دیا. کہا عوام کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی اور بے روزگاری ہے. وفاقی حکومت اپنے وعدے پورے کرے. بلاول بھٹو نے مردم شماری پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے پیپلز پارٹی سائنٹیفک اور حقیقی مردم شماری کو سپورٹ کرتی ہے. وفاقی حکومت اعتراضات نہیں دیکھتی تو سندھ حکومت مردم شماری میں ساتھ نہیں ہوگی. وفاقی حکومت, وزیر اعلیٰ سندھ اور حکومت سندھ کے ڈیجیٹل سینسس کے اعتراضات کو نہیں دیکھتے ہیں
ایڈریس نہیں کرتے ہیں تو صوبائی سندھ وفاقی حکومت کے ساتھ اس ایکسرسائز میں ساتھ نہیں دے گا، اور وہ خود اگر جانا ہے اور اپنے ہی طریقہ سے گننا ہے اور اپنا یہ سب کچھ امپوز کرنا ہے تو آئے وہ خود کرے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک سائنٹیفک سینسس، ایک حقیقی سینسس، ایک جائز سینسس کو سپورٹ کر سکتے ہیں، مگر اس قسم کا جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے وہ ہم بالکل سپورٹ نہ کر سکتے ہیں، نہ کر رہے ہیں۔ تحفظات دور نہ ہوئے تو مردم شماری کو مسترد کر دیں گے، وزیر اعلیٰ سندھ کا دو ٹوک اعلان۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں سندھ کی آبادی کو کم گنا گیا تو یہ برداشت نہیں کریں گے۔ مردم شماری سے متعلق کچھ تحفظات ہیں جن سے چیئرمین ادارے شماریات کو آگاہ کر دیا ہے۔ شکوہ کیا کہ مردم شماری سے متعلق چیزوں سے آگاہ نہیں کیا جا رہا، جسے شمار کیا جائے اس کا ڈیٹا اسے اور صوبائی حکومت کو فراہم کیا جائے۔ ہم مسترد کر دیں گے سینسس کو، جیسے کہ 2017 میں بھی صوبہ سندھ نے اس کو مسترد کیا تھا، اور ہماری انسسٹنس پہ ہی کہا تھا کہ جی دوبارہ، انہوں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے آپ نہیں مانتے تو ہم دوبارہ جلدی، ویسے 10 سال بعد ہوتا ہے، 2027 میں ہونا تھا، ابھی سینسس کرا رہے ہیں، لیکن مجھے اب زیادہ سیاسی بات ہو جائے گی، ایک طرف سینسس ہو رہی ہے، دوسری طرف الیکشن بھی ہو رہے ہیں، وہ پرانے سینسس پہ ہو رہے ہیں، کچھ نئے سینسس پہ ہوگا، ہم پتہ نہیں سب ایک طرف کیوں نہیں جاتے، پہلے سینسس کرا لیں پراپر طریقے سے اور پھر الیکشن کرا لیں۔ پیپلز پارٹی ہر معاملے پر آئین و قانون کے ساتھ کھڑی ہے، اتحادی ہونے کے ناطے ہر حکومتی فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں۔ وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی نے آئین و قانون کے تحت استعفے منظور کیے تھے، پی ٹی آئی آئین و قانون کا مذاق اڑا رہی ہے۔ پہلے ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے استعفے دیے، احتجاج کیا کہ ہمارے استعفے منظور کیوں نہیں ہو رہے۔ اسپیکر صاحب نے بار بار ان کو کہا کہ آپ آئیں، آپ یہاں پر ہمیں بتائیں کہ آپ کے استعفے منظور کیے جائیں کہ نہیں کیے جائیں۔ اس کے بعد احتجاج کرنا شروع کر دیا، پھر ان کا ایک وفد سابقہ اسپیکر قومی اسمبلی کی عادت میں ہے کہ ہمارے استعفے منظور کیے جائیں، لہذا ہم نے دیکھا، اسپیکر صاحب نے دیکھا کہ حلقے محروم ہو رہے ہیں اپنے جو ہے نمائندگی سے، تو جب انہوں نے استعفے منظور کرنا شروع ہو گئے تو پھر یہ رونا شروع کر دیا کہ ہمارے استعفے کیوں منظور کر رہے ہیں، ہم نے تو یہ مذاق کیا تھا۔ بھئی یہ گڈے گڈی کا کھیل نہیں ہے کہ آپ کبھی کہیں ہم استعفے دے رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں ہم نہیں دے رہے ہیں، کبھی کیا کہہ رہے ہیں۔ اب جو ہے پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے استعفے دیے، جب الیکشن کا اعلان ہوا پھر عدالتوں چلے گئے۔ اب یہ ہمیں کہہ رہے ہیں آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، الیکشن سے تو وہ بھاگ رہے ہیں کہ جو عدالتوں میں چلے گئے اسٹے لینے کے لیے کہ ہمارے استعفے منظور نہیں کیے جائیں۔ ملک عبدالولی کاکڑ نے نئے گورنر بلوچستان کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف لیا ہے۔ کوئٹہ میں منعقدہ تقریب میں چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس نعیم اختر افغان نے نئے گورنر بلوچستان سے حلف لیا۔ گورنر ہاؤس کوئٹہ میں تقریب حلف برداری میں ججز، صوبائی وزراء، اراکین پارلیمنٹ، اعلیٰ سرکاری و عسکری حکام کے علاوہ قبائلی ماہرین اور سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر بلوچستان پولیس کے دستے نے نئے تعینات ہونے والے گورنر ملک عبدالولی کاکڑ کو سلامی پیش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی کم ترقی یافتہ ممالک کی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے قطر کے دورے پر ہیں۔ دورے قطر کے پہلے دن محمد شہباز شریف نے دوحہ میں مصروف دن گزارا اور قطری قیادت کے ساتھ اہم ملاقاتیں کی، جن میں دو طرفہ تعلقات بڑھانے پر غور کیا گیا۔ 2 روزہ دورے پر قطر کے دارالحکومت دوحہ پہنچے تو وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات کی اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی ترقی کے منصوبوں میں قطر کی مسلسل حمایت کو سراہتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان تعاون بڑھانے کے وسیع مواقع کو اجاگر کیا۔ امیر قطر نے پاکستان کے ساتھ معاشی تعاون بڑھانے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ انہوں نے پاکستان کی ترقی کے ایجنڈے میں قطر کی طرف سے بھرپور تعاون کے پختہ عزم اور حمایت جاری رکھنے کا اعادہ کیا۔ دوحہ میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر منصور ابراہیم المحمود سے بھی ملاقات کی اور پاکستان کی معیشت کے متعدد شعبوں میں سرمایہ کاری کی مختلف تجاویز پر پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں پاکستان کے توانائی اور بنیادی ڈھانچے کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی نے پاکستان میں LNG پاور پلانٹس، ایئرپورٹس اور سولر پاور پارکس میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔
वजीर आजम पीर को दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा की कम तरक्की याफ्ता ममालिक की 5वीं कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और अपने खिताब में एशिया और अफ्रीका के ममालिक को दरपेश चैलेंजेस से मुतल्लिक पाकिस्तान का नुक्ता नजर उजागर करेंगे। दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा की कम तरक्की याफ्ता ममालिक की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया। कॉन्फ्रेंस में तरक्की पजीर ममालिक में पायदार तरक्की तेज करने के इक़दाम पर गौर किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का कहना था कि तरक्की याफ्ता ममालिक को चाहिए मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर तरक्की पजीर ममालिक की मदद करें। मौसमियाती तब्दीली और इसके असर से निमटने के लिए तरक्की पजीर ममालिक के इंसाफ की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा कम तरक्की याफ्ता ममालिक की मदद करने को तैयार है। मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर ममालिक के लिए $मिलियन मुख्तस किए गए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद भट्ट को चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो तैनात कर दिया गया। नजीर अहमद साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और शौकत अजीज के मिलिट्री सेक्रेटरी के तौर पर काम कर चुके हैं। अपोजिशन लीडर राजा रियाज के साथ मुशावरत के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद को चेयरमैन नैब तैनात करने की मंजूरी दी, जिसके बाद वजारत कानून ने समरी विफाकी काबीना को भिजवाई। नजीर अहमद भट्ट पाक फौज के एजाज हिलाल इम्तियाज के हामिल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं। वो 11 अप्रैल 2016 से 19 दिसंबर 2016 तक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके। अमेरिका में पाकिस्तान के मिलिट्री अताशी भी रहे। इन्होंने 1983 में 40 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट पाकिस्तान आर्मी में कमीशन हासिल किया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद भट्ट ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। दिसंबर 2016 में पेशावर कोर के कमांडर के तौर पर अपनी तकर्री से कब विफाक के जेर इंतजाम कबायली इलाकों में इन्फेंट्री डिवीजन की कमांड करने के अलावा पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी PMA के कमांडर के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी। नए चेयरमैन नैब नजीर अहमद भट्ट को 2014 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई। बादशाह जनरल हेडक्वार्टर्स में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ओहदे पर तैनात किया गया। इन्होंने 2018 में सर्विस से रिटायर होने से पहले बतौर मेजर जनरल जनूबी वज़ीरिस्तान में एक मिलिट्री फॉर्मेशन की कमांड भी की। नाम इतवार बाजार का, दाम आम मार्केट के। मुल्क भर में लगने वाले सस्ते बाजार भी महंगे हो गए। अदरक 650, लहसुन 400, लीमू 200, प्याज 150 और आलू की 50 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। महंगाई का नॉन स्टॉप सुनामी आवाम की जान और जेब दोनों पर भारी। साल बदला, हुकूमत बदली, चेहरे बदले, नहीं बदली तो आवाम की किस्मत नहीं बदली। तब्दीली सरकार की तब्दीली के बावजूद मुल्क के मसाइल जूं के तो 13 जमातों पर मुश्तमिल PDM हुकूमत भी फेल। हालात बद से बदतर। जमीन पर उगने वाली सब्जियों के निर्ख आसमानों से बातें करने लगे। आम मार्केटों के बाद रिलीफ की आखिरी उम्मीद। यूटिलिटी स्टोर्स और सस्ते बाजार भी महंगे हो गए। होशरुबा महंगाई के बायस सस्ते बाजार आने वाले शहरी भी हाली खात वापस जाने पर मजबूर। गर्मी और रमजानुल मुबारक की आमद कबल ही लीमू की कीमत 50 रुपए इजाफे के बाद 200 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। अदरक भी 50 रुपए इजाफे के बाद 650 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। लहसुन फी किलो 360 से 400 रुपए तक दस्तयाब। प्याज की फी किलो कीमत में 30 रुपए इजाफा 150 रुपए फी किलो में दस्तयाब, जबकि आलू 50 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। टमाटर की कीमत 10 रुपए इजाफे के बाद 60 रुपए। गाजर की फी किलो कीमत 48 से बढ़कर 60 रुपए हो गई। खीरा 80, बैगन 90 और शिमला मिर्च 100 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। अशेख और नोशी कीमतें मुतवसत तबके की पहुंच से भी दूर हो गई। आए दिन कीमतों में इजाफे ने आवाम का जीना दुश्वार कर दिया है। शहरी हुक्मरान तबके से मायूस होने लगे हैं। शिराज खान इस पर रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत की महंगाई को कंट्रोल करने की बातें धरी की धरी रह गईं। मौजूदा हुकूमत में आए रोज अशिया जरूरिया की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो रहा है। आटा, घी, दाल, चावल, चीनी और गोश्त जैसी जरूरी अशिया की कीमतों में यौमिया बुनियाद पर इजाफे का सिलसिला जारी है। शहरी एक तरफ महंगाई की वजह से परेशान है तो दूसरी तरफ हुक्मरान तबके से मायूसी का इजहार भी करते हैं। हम लोग तो गरीब बस मारे जा रहे हैं। हमारे पास ना इतने मिसाल हैं ना हम इतनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। महंगाई तो बहुत ज्यादा है।
यानी कि 2 गुना तो नहीं बढ़ी है, समझे 4 गुना महंगाई हो गई है। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते 32 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह 41.7% की सतह पर पहुँच गई। महंगाई के 27 शहरियों का कहना है सामान लेने बाजार आते हैं, कीमतें सुनकर होश उड़ जाते हैं। इतनी महंगाई हो गई है कि इंसान का जीना बिल्कुल 2 बार हो गया है। आप देख लें पेट्रोल कहाँ पहुँच गया है, डॉलर कहाँ पहुँच गया है। जब भी कोई चीज खरीदने आते हैं वो 10, 20, 30, 40 रुपए बड़ी होती है। मौजूदा महंगाई की लहर ने मुतवस्सित तबके को सबसे ज्यादा मुतासर किया। 44,000 से ज्यादा माहाना इनकम वाले तबके के लिए महंगाई की शरह 42.42% रिकॉर्ड की गई। शहरी कहते हैं हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। कैमरामैन अरशद सती के साथ शिराज खान, सच न्यूज, इस्लामाबाद। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, साथ रहिएगा। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में न्यूज हेडलाइंस के साथ। सच के साथ रहिए।